نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت واجب الاحترام محترم المقام جناب سہیل صاحب، جناب شہزاد صاحب، جناب مولانا صاحب، تمام اساتذہ کرام، عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ترانہ سن رہا تھا اور یعنی اسی دوران ایک کیفیت یہ تھی، میں سوچ رہا تھا کہ نہ ہمارے جیسا ملک اس دھرتی کے اوپر کوئی اور بنا، نہ ہمارے جیسے لوگ کہیں اس پوری دھرتی میں ہیں، نہ اس طرح کے موسم کسی اور اس خطۂ ارضی پر ہیں۔ ترانہ اس طرح کا کسی اور ملک کا نہیں ہے، خیالات کسی اور ملک کے اس کے برابر نہیں ہیں۔ نباتات و جمادات اور جو احسانات میرے مالک الملک نے اس کے اوپر کیے ہیں کہیں اور نہیں۔ پھر یہ ملک دنیا کے صف اول کا ملک کیوں نہیں ہے؟ جس کے پہاڑ سونے جیسے ہوں، جس کے سمندر موجود ہوں، اور اس کے اندر جو دھاتیں، اور جو میں نے آج سے کوئی 18-20 سال پہلے پڑھا کہ اس بحیرہ عرب میں ایک کوئلے کا ایک پہاڑ ایسا موجود ہے کہ ہم اگر اس کو کاٹ کے بیچ دیں تو ہم دنیا کے نمبر 1 ملک بن جائے، معیشت ہماری اتنی مضبوط ہو جائے، کوئلہ جبکہ کشمیر کے ایریا میں، کشمیر سے پہلے ہمارے 36,000 ایکڑ میں سونے کی آمیزش موجود ہے۔ آپ کے کانوں سے سونا نکلتا ہے، یورینیم نکلتا ہے، پلاٹینیم نکلتا ہے۔ اور اگر آپ کھیت کھلیانوں کی طرف جائیں تو کھیتیاں، کھلیان، نباتات و جمادات کمال۔ آپ ٹیلنٹ کی طرف آئیں، میرے ملک ایسا ٹیلنٹ کہیں نہیں ہے۔ میں ابھی دیکھ رہا تھا بچوں کو، یہ ہماری سرزمین کے یہ بچے، انہیں ہمارے گھروں سے آئے ہوئے یہ بچے اس قدر خوبصورتی کے ساتھ، اتنی تنظیم کے ساتھ، یہاں سے آپ لیں اور آگے چلے کہاں تک، کتنا ہی خوبصورت میرا ملک ہے اور کتنا ہی خوبصورت اس کا اندر آنے والا ٹیلنٹ ہے۔ اور ان کو پھر بنا دینے والے استاد، میں سلام پیش کرتا ہوں۔ میں استاد کو ہمیشہ سلام پیش کرتا آیا ہوں، اور یہ استاد کی وجہ ہے کہ گرتے ہوئے حالات میں انہوں نے اس کو تھام رکھا ہے، سنبھال رکھا ہے۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ حالات جیسے بھی خراب ہو جائیں، استاد اگر اپنے مقام پر اور اپنے مرتبے کے مطابق یہ ٹھان لے، تہیہ کر لیے کہ میں نے اس کو اس سے زیادہ بگڑنے نہیں دینا، تو بگاڑ پیدا نہیں ہوگا۔ اور مجھے یقین ہے، میری آنکھیں دیکھتی ہیں، بہت جلد انشاءاللہ، ابھی صدی پوری نہیں ہوئی، ہم نے اسی 160 سال میں اس ملک نے اس پوری دھرتی کی کمان سنبھالنی ہے۔ آپ کی آنکھیں دیکھی، یہی مستقبل میں جب یہ بچے ہماری سطح پہ یہاں کھڑے ہوں گے تو یہ ملک دنیا کے ٹاپ ممالک میں کھڑا ہوگا انشاءاللہ۔ یہ بچے کوئی عام بچے نہیں ہیں، آپ کے صنعت انسان گری کے یہ ماہرین جو ان کو تراش رہے ہیں، بنا رہے ہیں، آپ نے انہیں تلاشا نہیں ہے، آپ نے ان کو تراشا ہے، اور بہت خوبصورت قالب میں ڈھال کر ایک اچھے شخصیت اور ایک اچھے انسان کے طور پر بنا رہے ہیں۔ میں پیام اقبال کے اس پورے کام اور ان کے سربراہان کو دل کی گہرائیوں سے سلام بھی پیش کرتا ہوں اور سلام عقیدت بھی پیش کرتا ہوں۔ بلا شبہ وہ جو میرا خواب تھا آج ایک حقیقت کے طور پر، اور ایک کھلی حقیقت کے طور پر، یہاں نہیں، چار عالم میں اس کا اپنا ایک مقام اور مرتبہ ہے۔ میں جب کبھی اپنے کچھ اچھے کاموں کو دیکھتا ہوں
تو مجھے یہ سر فہرست نظر آتا ہے کہ اللہ نے مجھ سے کوئی ایک اچھا کام دے دیا تھا اور انہوں نے پھر اس پہ کمال کر دیا. شاباش بچوں. میں انہیں بچہ کہہ کے آپ کو مرتا حیرت میں ڈال رہا ہوں گا، واقعی میری کے بچوں کی طرح. سلامت رہیں، ہمیشہ خوش رہیں. سہیل صاحب نے پتہ نہیں کوئی احسانات کی جو ہے نا وہ ایک لمبی فہرست گنوا دی. میں بڑی مشکل میں ہوں کہ میں اب اس کو کس طرح سے بتاؤں. اب یقین مانیے مجھ سے کچھ نہیں ہو سکا، اور یہ ساری ان کی اعلیٰ ظرفی ہے، ان کی محبت کا نتیجہ ہے. ہاں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ میری تیسری نسل ہے جو یہیں سے آبیار ہو رہی ہے. اور یہ بھی ہے کہ جہاں کہیں علمی ادبی مجالس میں، محافل میں، یا یوں کہہ لیں کہ ہمارے محکمہ تعلیم کے مجھے الحمدللہ اعزاز حاصل ہے کہ میں پنجاب کا جنرل سیکرٹری ہوں. مجھے تمام اضلاع میں جانا ہوتا ہے، تمام طرح کے اداروں کو دیکھنا ہوتا ہے. میں جو ظاہراً چمک دمک کے اعتبار سے بڑے ادارے نظر آتے ہیں، وہاں جا کر میں کہا کرتا ہوں اور کمیونٹی میں بھی کہتا ہوں کہ اگر آپ کو تربیت کا ایک پہلو اور تعلیم بنا تربیت کے کچھ بھی نہیں ہوتی. اگر آپ اپنے بچوں کو حقیقی طور پر تعلیم و تربیت سے متصل کرنا چاہتے ہیں تو قیام اقبال جیسا ادارہ بننے چاہیے. مجھے نہیں لگتا کہ یہاں واضح موجود ہوں. میرا دل کرتا ہے کہ میں ہر ایک سے، اور ہو سکتا ہے کہ اس میڈیا کے ذریعے میرا پیغام پہنچے، تو میں اہالیان بھی چنوں خاص طور پر اور مضافات کے تمام لوگوں تک یہ پیغام پہنچانا چاہوں گا کہ پیام اقبال کے اس پیام اور اس پیغام اور اس کام میں جتنی محنت اور جتنی اپنے آپ کو لگا کر غرق کر اس کو بہترین کر دینے میں جتنا کردار جناب شہزاد صاحب اور جناب سہیل صاحب کا ہے، کوئی اس طرح سے کر نہیں سکتا. انہیں تو دیں اپنے، بس یہ ہے کہ اپنی نسلیں کے سپرد کر دیں اور پھر ان پہ چھوڑ دیں. میری نسلیں بن چکی ہیں، میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں. بہت شکریہ.